جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جو کوئی اپنے والدین کو پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عمر میں، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ وہ دوزخ میں جائے، وہ تیری رحمت سے محروم رہے، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ آمین فرمائیے، اور آقا علیہ السلام نے آمین فرمایا۔ تو آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں والدین کی فرما برداری، اطاعت، خدمت، محبت، حسن سلوک کی جزا کیا ہے، اور والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانے، والدین کو دکھ دینے کی سزا کیا ہے، سزا کیا ہے، اور والدین سے محبت، ادب، خدمت کرنے کی جزا کیا ہے، والدین سے محبت، خدمت، حسن سلوک کرنے کی جزا کیا ہے، اور نافرمانی کی سزا کیا ہے، یہ ہمارا آج موضوع ہے۔ اس وقت کے عظیم، اس دور کے عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم مجتہد، ہمارے استاد اور استاذ العلماء حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تفسیر تبیان القرآن سے یہ آج آپ کو سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حق کے مان بعد یہ بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک نے دو ٹوک بیان کر دیا، سب سے پہلا حق میرا ہے۔ پھر آپ کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کہاں گیا، تو اللہ اور رسول کا حق ایک ہی ہے۔ اللہ اور رسول کا حق کسی بھی جگہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا۔ محبت میں وہ ایک ہیں، اطاعت میں وہ ایک ہیں، حرمت میں وہ ایک ہیں، ادب میں وہ ایک ہیں، قربت میں وہ ایک ہیں، رضا میں وہ ایک ہیں، یہ موضوع نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے بعد ہمارے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا حق ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اس کے بعد بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا آقا ہم بہت اعمال کرتے ہیں، سارے اعمال میں سے اللہ رب العزت کو ہمارا سب سے زیادہ پسند عمل کون سا ہے؟ بندے بہت اعمال کرتے ہیں مگر بندے کے سارے عملوں میں سے سب سے زیادہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کو نماز کے وقت پر پڑھنا۔ یہ نہیں جان بوجھ کے بیٹھے رہنا، اذان سن لینا، گھڑی بتا رہی ہے وقت ہو گیا ہے اور بیٹھے رہنا اور جان بوجھ کے نماز کو قضا کر کے پڑھنا۔ نماز کو نماز کے وقت پر پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال آقا اس کے بعد نماز کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو بندے کا کون سا عمل محبوب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھو یہاں بھی اللہ پاک پہلے نماز لائے، اپنا حق لائے، اور اس کے فوراً بعد پھر والدین کا حق لائے ہیں۔ پھر عزیزان محترم بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی میں حدیث آئی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ لجپال آقا میں آپ سے جہاد کی اجازت طلب کرنے آیا ہوں، آقا مجھے اجازت فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، اپنی جان کو اللہ کے لیے لڑاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے جی آقا زندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت میں جہاد کرو، ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ جہاد آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں جان لڑانا، اللہ کے لیے تلوار چلانا، اللہ کے لیے جسم پر تلواریں، نیزے، برچیاں، تیر سہنا، گولیاں کھانا، اللہ کے لیے جان لڑانا، اللہ کے لیے جان دے دینا، یہ جہاد ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہے آقا اجازت دیں کہ میں بھی جا کے جہاد کروں اور تلواروں کے سائے کے نیچے سے گزر کے جنت میں چلا جاؤں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اپنے والدین کی خدمت کر، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ اللہ تیرا مجاہدین میں شمار فرمائے گا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جانیں لڑاتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ تیرا شمار کر دے گا۔ پھر حدیث پاک میں آیا، یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ، نسائی، مستدرک حاکم سب حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ معاویہ بن جہمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جہمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اجازت فرمائیں میں جہاد پہ چلا جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے ان سے بھی سوال کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہا جی آقا میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا گھر چلا جا، اپنی والدہ سے چمٹا رہے، اپنی والدہ کا ادب کر، خدمت کر، محبت کر، حسن سلوک کر، یاد رکھ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک حدیث میں ہے نا ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہاں فرمایا جنت تیری ماں کے پیر کے پاس ہے۔ اگر تو نے ماں کو راضی کر لیا تو بس تو جنت کو پا گیا۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح پھر عزیزان محترم حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو یعلا طبرانی میں حدیث آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے، میری مجبوریاں ہیں، میں جا نہیں سکتا، یا میرے اندر کمزوری ہے تو میں ڈرتا ہوں، تو یا رسول اللہ میں جا نہیں سکتا، میرے پاس استطاعت نہیں ہے، مگر میں شوق رکھتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں جہاد کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین میں سے کوئی ہے؟ اس نے کہا جی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر، اپنی ماں کی خدمت کر، اس سے محبت کر، اس کا ادب کر، اس کو کپڑے دھو کے دے، اس کو کھانا پکا کے دے، اس کے پاؤں دبا، اس کی خدمت کر، اور یاد رکھ یہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے، یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیرا حج ہے، یہی تیرا عمرہ ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر عزیزان محترم پھر حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابہ میں بڑے صوفی صحابی اور بڑے عاشق رسول صحابی تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیوی ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، ہماری آپس میں بڑی محبت ہے، مگر میرے والد سیدنا فاروق اعظم میری بیوی کو پسند نہیں کرتے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو۔ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تیرا باپ کہتا ہے وہی کر۔ تو جانتا نہیں تیرا باپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ مطلوب مصطفیٰ ہے۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہے جس کی مرضی پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہے جسے دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اگر فاروق اعظم کسی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے تو ضرور وہ اس کی حرکت، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، تو وہ تجھے فرما رہے ہیں طلاق دے دے، تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اسی میں ہے، جو تیرا باپ کہتا ہے وہی کر دے۔ آپ اندازہ کریں۔ اسی طرح پھر عزیزان محترم حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، صرف ایک نیکی کی بات ہوئی، نیکی کرتا ہے، حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، بیمار ہیں انہیں دوائی لے دیتا ہے، ان کو بھوک لگی ہے کھانا کھلاتا ہے، کپڑے چاہیے کپڑے لے دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ پاک بندے کے لیے جنت میں شجر طوبہ لگا دیتا ہے۔ شجر طوبہ، فرمایا وہ اتنا بڑا درخت ہے لوگوں کہ بندہ عربی نسل کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے اور 100 سال تک اس گھوڑے کو دوڑاتا رہے، فرمایا اس درخت کا سایہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ تو بالفاظ دیگر اس کی شرح یہ ہوئی کہ بندہ ایک نیکی کرے تو بندے کو اتنی بڑی جنت مل جاتی ہے کہ وہ 100 سال گھوڑا دوڑاتا رہے، جنت ختم نہیں ہوگی۔ تو سوچو جو ماں باپ سے نیکیاں کرتا رہے، اللہ اس کے لیے جنت بڑھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح پھر عزیزان محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، 3 بار سرکار نے یہ فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی آقا کس کی؟ فرمایا جو ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ آقا علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ پھر عزیزان محترم بہت بخاری شریف کی بہت مشہور حدیث ہے، میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کروں گا چونکہ وقت مختصر ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود یہ بیان فرمایا ہے، فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، وہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں تیز طوفان، تیز آندھی، تیز بارش آ گئی، تو وہ طوفان سے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، غار میں انہوں نے جا کے پناہ لی، تو اللہ کی قدرت سے اوپر سے ایک پتھر لڑکھتا ہوا آیا اور آ کر اس غار کے دہانے، اس کے منہ کے آگے آ کے فٹ ہو گیا۔ اب وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ تینوں نے سارا زور لگایا، بڑے جتن کیے، مگر وہ ذرا بھی ہلا تک نہیں۔ اب تینوں دوست آپس میں کہنے لگے کہ ہم اپنی اپنی نیکیاں یاد کریں اور ان نیکیوں کی وساطت سے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ ہمیں اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات دے دے۔ ایک شخص بولا، اس نے عرض کی یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی بڑی خوبصورت، بڑی حسین تھی، مجھے اس سے محبت تھی، مگر وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ ایک وقت آیا ان پر انتہا درجے کی تنگی آ گئی، مفلسی آ گئی، فکر و فاقہ آ گیا، اور وہی خود میرے پاس آئی اور آ کے دعوت گناہ دینے لگی۔ میرے اللہ تو جانتا ہے کوئی دیکھنے والا نہ تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا، وہ خود دعوت گناہ دے رہی تھی اور میں اس سے محبت بھی کرتا تھا، مگر میرے اللہ تو جانتا ہے تیری بارگاہ کی پیشی مجھے یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری نگاہ سے ہٹ جا، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب اس کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ میرے اللہ تو جانتا ہے یہ میرا عمل تیرے لیے تھا، اس عمل کے طفیل، اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قدرت سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، مگر اتنا نہ ہٹا کہ وہ نکل سکیں، ہوا روشنی آنے لگی۔ پھر دوسرا بولا، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں اپنے گھر میں کام کروا رہا تھا، مستری مزدور لگے ہوئے تھے، اور شام کا وقت جب آیا مزدوری ملنے کا تو ایک مزدور بغیر بتائے مزدوری لیے چلا گیا۔ میں نے اس کا بڑا انتظار کیا، وہ نہیں آیا، تو میں نے اس کے پیسوں کا بکری کا ایک بچہ لیا، چھوٹی بکری لے لی، اور میں نے تیرے ساتھ تحیہ کیا مولا وہ جب بھی آئے گا یہ جتنی بھی بکریاں ہو جائیں گی اس کو دے دوں گا۔ یا اللہ مدت گزر گئی وہ نہیں آیا، اس کی بکریاں بڑھتی رہیں، میں پالتا رہا، ان کی خدمت دیکھ بھال کرتا رہا، وہ بڑھتی گئیں حتیٰ کہ بہت بڑا ریوڑ بن گیا، سینکڑوں میں ہو گئیں، کہ ایک دن وہ آیا اور اس نے آ کے کہا بھائی میں نے تیرے گھر کام کیا تھا،
اور مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، مجبوری تھی، تو وہ میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا بھائی یہ ساری بکریاں تیری ہیں، تو لے جا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے مالک سے معاملہ کیا تھا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، اس عمل کے تو فعل تیرے حضور دعا کرتا ہوں اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ آقا علیہ السلام فرماتے پتھر پھر تھوڑا سا ہٹ گیا، مگر اتنا نہ ہٹا کہ وہ نکل سکے۔ پھر تیسرا بولا، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں غریب آدمی ہوں، سارا دن بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب بکریاں گھر لاتا ہوں ان کا دودھ دوہتا ہوں، حالانکہ میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مگر سب سے پہلے دودھ لے کے اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہوں، بوڑھے ماں باپ کا حال حوال پوچھتا ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، ان کے ہاتھ منہ دھلاتا ہوں، ان کو دودھ پلاتا ہوں۔ اور یا اللہ تو جانتا ہے ایک دن میں آیا، دیر ہو گئی آنے میں، والدین سو گئے تھے، میں دودھ دوہ کے لایا، وہ سو چکے تھے، اٹھایا نہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اور کھڑا رہا کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، دوبارہ مانگنا نہ پڑے۔ یا اللہ میں ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا، حالانکہ میرے بیوی بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے اپنے بیوی بچوں پہ اپنے والدین کو ترجیح دی۔ اے میرے مولا تو جانتا ہے کہ عمل میرا تیرے لیے تھا، اس کو قبول فرما اور اس کے وساطت سے دعا کرتا ہوں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہی اس نے یہ کہا سارا پتھر دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہاں حضور علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور یہ نیکیاں کرنا بڑی بڑی مصیبتیں ان نیکیوں کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ پھر عزیزان محترم، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال اپنی سند سے حدیث لائے ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دن میں ایک بار اپنے ماں باپ کو دیکھے، اس کو اللہ پاک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ گھر بار چھوڑ کے جائے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جائے، سفر کی صحبتیں برداشت کرے، سارے مناسک حج ادا کرے، طواف کعبہ کرے، صفا مروہ کی صحیح کرے، مزدلفہ جنا جائے، منار عرفات جائے، یہ سارا کچھ کرے، کر کے پھر وہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا، نہیں کہہ سکتا، حتمی طور پہ قطعی طور پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کی یہ شان ہے، کوئی ایک بار پیار سے دیکھ لے اللہ اس کو قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا آقا اگر بندہ دن میں 100 بار دیکھے، اللہ نے فرمایا میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، وہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات جس نے مجھے بڑا سرور دیا، کنز العمال میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صرف ظاہری حیات میں ماں باپ کو بندہ دیکھے حج کا ثواب تو ہے ہی، فرما بعد از وفات والدین کی قبور کی زیارت کرے، خدا کی قسم پھر بھی اس کو قبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی قبر کی زیارت کر لے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرما اموں کا، تیری ماں ہے۔ ثم من، اس نے پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ فرما اموں کا، تیری ماں ہے۔ اس نے پھر کہا ثم من، یا رسول اللہ پھر؟ فرما اموں کا، تیری ماں ہے۔ 3 بار سوال پر حضور نے ہر بار فرما اموں کا، اموں کا، اموں کا، اور چوتھی بار پھر اس نے پوچھا ثم من، آقا پھر کون ہے؟ فرما ابو کا، تیرا باپ ہے۔ تو باپ چونکہ ماں زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے اولاد کو جنم دینے میں، پالنے پوسنے میں، اس لیے ماں کا حق اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا گناہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بڑا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں میری معافی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ والدہ تو زندہ نہیں۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ جی آقا ہے۔ فرمایا جاؤ اس سے حسن سلوک کر، اس کی برکت سے اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ ہم اندازہ کریں۔ اسی طرح حضرت ابو اسید
مالک بن ربیعہ سعدی بیان کرتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ماں باپ کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ میں حسن سلوک کر سکتا ہوں، نیکی کر سکتا ہوں جب وہ وفات پا جائیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر سکتے ہو، ان کی نماز جنازہ پڑھو، اپنے ہاتھوں سے ان کو غسل دو، اپنے والد کو اس کے کفن کا اپنے پیسوں سے بندوبست کرو، اس کی قبر کھودو، اس کو خود قبر میں دفن کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی مغفرت کی دعا کرو، ان کی طرف سے حج کرو، ان کی طرف سے عمرہ کرو، ان کا روزہ رہ گیا ہو تو ان کی طرف سے روزہ رکھو۔ یہ آقا علیہ السلام نے حقوق بیان کیے۔ اسی طرح پھر اب تھوڑا نافرمانی کا پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بار آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ جی آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا 3 شخص اتنے بدبخت ہیں، اتنے محروم، اتنے بد نصیب ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ بخشنا معاف کرنا تو بعد کی بات، ان کی طرف اللہ تکے گا بھی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے بدبخت ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 شراب کا عادی، نمبر 3 جو کسی مسلمان بھائی پہ احسان کرے اور پھر اس کو جتاتا پھرے، میں نے یہ تیرے ساتھ کیا، یہ کیا، ماں جو نیکی کو جتائے وہ بھی قیامت کے دن رب کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 بیوس جو اپنی بیوی کو دیکھے کہ وہ گناہ کرتی ہے اور پھر دیکھ کر بھی خاموش رہے، اس کو منع نہ کرے، اور نمبر 3 آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، بال کٹواتی ہے، اپنی شکل اپنا لباس مردوں کی طرح پہنتی ہے، وضاقتہ مردوں والی بناتی ہے، ایسی عورت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے آئے گی، ابھی بندہ 500 سال کی مسافت پہ ہوگا، 500 میل کی مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنے لگے گی، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ آقا کون؟ فرمایا نمبر 1 ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 2 شراب کا عادی، اور نمبر 3 آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان جتلانے والا۔ یہ 3 شخصوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح عزیزان محترم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر بن مرہ جہنی نے بیان کیا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ سارا سبق حل ہو جائے گا اس میں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اور آپ کی رسالت پر ایمان ہے، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر میرا ایمان ہے۔ یا رسول اللہ اللہ کی توحید پر اور آپ کی رسالت پر میرا ایمان ہے۔ توحید اور رسالت کے بعد یا رسول اللہ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، سال کے بعد اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور رمضان شریف آ جائے تو اس کے روزے رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے فرمائیے قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ سمجھ آ گئی بات؟ آقا توحید اور رسالت پہ ایمان ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اب فرمایا آقا قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ فرمایا جس شخص کی وفات اس حال میں ہوئی کہ توحید اور رسالت پر ایمان تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کا حشر نشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ شخص خوش ہو کے جانے لگا، حضور نے انگلیاں کھڑی مت ٹھہر، اگر ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہوئی
اگر والدین کی نافرمانی نہ کی ہوئی اور پھر یہ عبادات ہوئیں تو پھر نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر نشر ہوگا۔ اور اگر یہ ساری عبادات پاس ہوں اور ماں باپ راضی نہ ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، یہ ساری عبادات ہونے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، فرماتے ہیں جو آدمی والدین کا نافرمان ہے اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ والدین کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عظمت اور عزت ملی ہوئی ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا دوستو، والدین کی اتنی شان آقا علیہ السلام نے بیان کی، اتنی بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے باپ کو راضی کر لے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جس کا باپ راضی ہو گیا جان لے اس کا رب راضی ہو گیا۔ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی آقا میں نے منت مانی تھی، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کی نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ میرے آقا کام میرا ہو گیا ہے، اب میرے پاس وسائل نہیں کہ میں مکہ میں جاؤں اور کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹوں کو بوسہ دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہے، گھر چلا جا، اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے۔ ماں کے قدموں کو چومنا ایسے ہی ہے جیسے تو نے بیت اللہ شریف کے دروازے کی نیچے والی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لے، باپ کی پیشانی کو چومنا ایسے ہی ہے جیسے تو نے بیت اللہ کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ کو چوم لیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ماں باپ کی دعا اولاد کو ایسے ہی فائدہ دیتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کو فائدہ دیتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کئی ہمارے احباب، کئی ہمارے دوست اپنی جہالت کی پیش نظر جعلی پیروں کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں، جعلی پیروں کے پیچھے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے، کئی جاہل تو آگے سجدے تک کرتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، اور گھر میں سب سے بڑے مرشد ماں باپ بیٹھے ہیں جن کی رضا کو رب نے اپنی رضا قرار دیا ہے، جن کے دیدار کو اللہ نے حج بیت اللہ قرار دیا ہے، ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان سے حسن سلوک نہیں کرتے، ان سے ادب سے بات نہیں کرتے، اور ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم والدین راضی نہیں ہے، ساری زندگی چلے کرتے رہو، ریاضتیں کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو، ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ اللہ کرتے رہو، ساری زندگی پیدل حج کرتے رہو، کچھ بھی نہیں بن سکتے ہو جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے۔ بڑے مرشد ماں باپ ہیں، ماں باپ راضی ہیں، پھر گھر سے نکل ہر قدم پہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔